الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہم پہ کرم فرمائے اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی
ہم ماہ رمضان میں مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت نے مسجد میں داخل فرما دیا. ابھی یہ کام 100 دن سے کچھ اوپر کا ہے کہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو کام کی تیزی کو دیکھتے ہوئے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ماہ رمضان سے پہلے یہ مسجد مکمل ہو چکی ہوگی. تو آج کا یہ پہلا جمعۃ المبارکہ ہے کہ جو ہم یہاں پر ادا کریں گے. یہ پہلے مسجد آپ نے دیکھی، یہ جو نیچے کا حصہ ہے یہ پہلے نہیں تھا. 1948 میں یہ مسجد بنی. تو جن بزرگوں نے مسجد بنائی یقیناً انہوں نے 1948 میں ادھر ہی نماز پڑھی ہوگی کہ جدھر آج ہم نماز ادا کریں. تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ کروڑا احسان ہے. آپ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کرم فرماتا رہے اور اللہ کا یہ پیارا گھر اچھے طریقے سے تعمیر ہو جائے. گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ علیہ السلام کی 2 پیاری ازواج، ایک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، دوسری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا اور ان کے عرس کی تقریب ان کی ذات مسعود کو خراج تحسین ماہ رمضان المبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ دنیا بھر کے ممبروں اور محرابوں سے کیا جاتا ہے. تو تعمیر نو کے سلسلے میں آج پہلا جمعہ ہے اور یہ دونوں ازواج رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری ازواج ہیں. انشاءاللہ تعالی دونوں ازواج پہ گفتگو کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ 2 موضوعات ہیں اور دونوں پہ گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حصول برکت کے لیے تھوڑی تھوڑی باتیں دونوں بزرگ خواتین کی میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے توفیل میری مدد فرمائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ خدیجہ بنت خویلد کہا جاتا ہے. حضور کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے. انہی سے حضور علیہ السلام کی اولاد ہوئی. ایک حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے تھے. باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے ہیں اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام جب تک اس زمین پر ظاہری طور پہ موجود رہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کثرت سے ذکر فرماتے رہے. نسب کے لحاظ سے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضور علیہ السلام سے
بہت زیادہ قریب تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ میں مورخین کہتے ہیں کہ ان کے شرف اور اعلی مقام کی بدولت سیدۃ النساء قریش یعنی قریش کی عورتوں کی سردار یہ آپ کو کہا جاتا تھا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو قرآن مجید و فرقان حمید نے آپ کو ام المومنین کا پیارا لقب عطا فرما دیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، اللہ اکبر، تو یہ لقب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کے والد خویلد یہ اپنے قبیلے میں نہایتی اعلی حیثیت کے حامل تھے۔ ہر شخص ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ شریف میں اقامت پذیر رہے، حضرت مکہ شریف میں اقامت پذیر رہے، فاطمہ بن زائدہ نامی خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم بیٹی کو پیدا فرما دیا کہ جن کے لیے ام المومنین ہونا لکھا جا چکا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کی شہزادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو یہ بات معلوماتی آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اہل علم فرماتے ہیں کہ شروع ہی سے بہترین صفات کی حامل تھی۔ ذہانت کے اعتبار سے، فطانت یعنی عقل مندی کے اعتبار سے پورے مکے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عفت اور عصمت کی صفات جمیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو پاکیزہ اخلاق جمیلہ اور کردار کی وجہ سے پورے عرب میں طاہرہ کے نام سے، طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے کہ جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ عیسائیت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ کے والد یعنی خدیجہ الکبریٰ کے والد کی خواہش یہ تھی کہ میری پاک دامن بیٹی کا نکاح ورقہ ابن نوفل سے ہو جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ نامعلوم وجوہ کی بنا پر آپ کی ان سے شادی نہ ہو سکی۔ آپ کا پہلا نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم المخزومی سے ہوا اور ان سے آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی کہ جن کا نام ہند رکھا گیا۔ بعض مورخین و تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ پھر دوسرا نکاح ان کا وصال ہوا تھا، پہلے خاوند کا انتقال ہوا، ان کے بعد دوسرا نکاح آپ کا ابو حالہ بناش تمیمی سے ہوا اور ان سے آپ کے یہاں بعض مورخین کہتے ہیں کہ دو اولادیں ہوئی، ایک ہند تھی اور دوسری اولاد حالہ تھی۔ سیدنا ہند یہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ اب یہ مورخین کی جو گفتگو ہے میں اس کی چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہند، بعض نے کہا کہ صاحبزادی کا نام بھی ہند تھا اور دوسرے سے جو اولاد ہوئی ان میں صاحبزادے کا نام ہند تھا۔ سیدنا ہند بڑے فصیح اور بلیغ تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی بڑی شان بیان کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ماں باپ بہن بھائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں، کیونکہ میرے والد رسول اللہ علیہ السلام ہیں
اور میری والدہ سیدہ خدیجہ ہیں، میرے بھائی قاسم ہیں اور میری بہن فاطمہ ہے، تو میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہی کے نام پہ سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند ہو گئی۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑ گئی، یہ بہت بڑی جنگ تھی، حرب الفجار چھڑی، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد لڑائی کے نکلے اور میدان کارزار میں موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عام الفیل کے 20 سال کے بعد ہوا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اور آپ کے 2 شوہروں کا پہلے جن سے نکاح ہوا ان کا بھی انتقال ہوا، دوسرے صاحب سے جو نکاح ہوا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر یہ سختی کے دن، وہ یا امتحان اور آزمائش کے دن ہم کہیں کہ شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سارا خاندان تجارت کیا کرتا تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ مجھے بھی تجارت کرنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ اس دور میں ایک عورت کا تجارت کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر یہ سوچیں کہ ایک بیوہ عورت کا آج کے دور میں تجارت کرنا کتنا مشکل ہے۔ آج کے دور میں، یہ 2019 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس دور میں ایک بیوہ عورت کا تجارت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کو صحیح معنوں میں استعمال کرے تو یہ عقل ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا سکتی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب تجارت کروں، لیکن تجارت آپ کیسے کریں؟ مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مخصوص فرمایا، اور ان سے فرمانے لگی کہ تم میرا یہ تجارتی مال لے کر بصرہ کی طرف جاؤ۔ اچھا، اس لفظ کو ہم سارے لوگ بصرہ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ اسے بصرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تجارتی سامان میں تمہیں خرید کے دوں، قافلہ میں تیار کروں، اور تم سب کے سب اس قافلے کو لے کر بصرہ جاؤ گے، اور تم پر ایک نگران بھی مقرر ہوگا، اور جب مال بکے گا تو میں تمہیں اتنا اتنا معاوضہ اس کا دوں گی۔ تو آپ نے خاندان کے کئی افراد کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ مورخین کہتے ہیں یہ طریقہ کار انتہائی کامیاب رہا، اور آہستہ آہستہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بزنس، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت مکے کی وادیوں میں پھیلنے لگ گئی، اور مکے کے لوگوں میں آپ ایک اچھی تاجرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب جب انسان کا بزنس پھیلتا ہے تو اس کی سوچوں میں بھی فرق آتا ہے، اس کے انداز تجارت میں بھی فرق آتا ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بزنس کو اور بڑھانا چاہتی تھی، لیکن ایک چیز پر آپ انتہائی غور فرما رہی تھی کہ اگر کوئی مجھے صادق اور امین شخص مل جائے، مجھے کوئی دیانتدار شخص مل جائے، تو میں اس کاروبار، اس قافلے کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو آپ نے اپنے خاندان کی عورتوں کو بٹھایا، مردوں کو بٹھایا، اور ان سے فرمانے لگی کہ میں اپنی اس تجارتی قافلے کو بڑھانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو صادق ہو، جو امین ہو، جو دیانتدار ہو۔ اے میرے رشتہ داروں، مجھے بتاؤ کہ اس مکے کی وادی میں تمہیں کوئی صادق اور امین شخص دکھائی دیتا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا
کہ خدیجہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی صادق اور امین شخصیت ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب پہلی بار حضور علیہ السلام کا نام سنا اور ہر ایک کی زبان یہ سنا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، وہ انتہائی دیانتدار ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کسی طریقے سے پیغام ابو طالب کو بھجوایا اور ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے کہیں کہ میں بہت بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دے رہی ہوں اور وہ میرے اس تجارتی قافلے کو لے کر بصرہ جائیں. جتنی آمدنی ہوگی اس پہ نظر رکھی جائے گی اور ایک معاوضہ خاص میں آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو دوں گی اور اگر مال سارا کا سارا فروخت ہو گیا یا اکثریت میں فروخت ہو گیا تو میں اس سے زیادہ معاوضہ آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو دوں گی. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ یہ پیغام ابو طالب کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچ گئے. اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے اکثر افراد بھی تجارت کرتے تھے اور خود رسول اللہ علیہ السلام نے بھی تجارت کی اور 20-22 سال کی عمر شریفہ تھی میرے آقا کی. مورخین کہتے ہیں پورے مکے کی وادیوں میں آپ کی پہچان ایک بااصول تاجر کی ہو چکی تھی کہ اس آسمان کے نیچے اس زمین پر اگر کوئی بااصول تاجر ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. اب قیس بن سعید نے ان الفاظ میں حضور کے بارے میں گواہی دی. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ شریک تجارت تھے. میں نے دیکھا کہ وہ بہترین تاجر تھے اور کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں تھے اور نہ کسی سے بحث و تکرار کرتے تھے. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ حضور نہایت ہی کھرے تھے، وعدے کے پابند تھے. جب کسی سے وعدہ کرتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے. پھر مورخین نے اس کی ایک مثال بھی دی. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ کا واقعہ ہے کہ آپ اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو سے کوئی کام یاد آ گیا. اس نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ آپ یہاں پہ ٹھہرے، میں کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہوں. مورخین کہتے ہیں وہ گیا اور واپس آنا ہی بھول گیا. 3 دن کے بعد جب وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں 3 دن سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کو دنگ رہ گیا. حضور علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں کہا، بس اتنے کلمات ارشاد فرمائے کہ عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا کہ میں 3 دن سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. اب رسول اللہ علیہ السلام تک پیغام پہنچا اور رسول اللہ علیہ السلام اس تجارتی قافلے کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت خدیجہ نے تجارتی قافلہ بھی دیا اور تجارتی قافلے کے ساتھ ایک نگران بھی مقرر فرمایا کہ جو خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے کہ جن کا نام میسرہ تھا. کہ میسرہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صادق ہے، امین ہے، دیانتدار ہے، تو تم ایک ایک چیز پر ان کی نظر رکھنا، بڑی باریک بینی سے تم نے دیکھنا ہے ان کی حیات کو. میسرہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں. اب حضور علیہ السلام کی تجارتی قافلہ لے کر جب بصرہ پہنچے، اچھا میسرہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا کہ دھوپ ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا حضور پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے
اللہ اکبر، ایسے ایسے معاملات میسرہ کو دکھائی دینے لگ گئے کہ وہ بھی حیران تھا۔ حضور علیہ السلام بصرہ پہنچے اور بصرہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، تو وہیں پر مورخین کہتے ہیں کہ نصورہ نامی ایک راہب رہتا تھا، اس نے جب آپ کی طرف دیکھا تو اس نے میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہنے لگا یہ صاحب کون ہے؟ کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا یہ جس درخت کے نیچے کھڑے ہیں اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی اور نہیں ٹھہرا، تو میرا یقین کہتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ اب جاؤ، یا تو تم مجھے بتاؤ اگر دیکھ چکے ہو کہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں۔ میسرہ نے کہا میں نے غور سے ایک چیز کو دیکھا ہے، یہ سرخ ڈورے تو ہر وقت محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یاد رکھو میسرہ، یہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، کسی سفر میں یا دوسرے سفر میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں حضور علیہ السلام کا اختلاف ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ حضور نے فرمایا کبھی میں نے ان کی قسم نہیں کھائی، میں محمد جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں نا تو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بھی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ تجارتی قافلہ جو پہنچا تھا تقریباً سارا مال حضور علیہ السلام کی برکت سے فروخت ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو غلام میسرہ ان کے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے میں آپ لوگوں سے پہلے مکے پہنچوں گا اور اپنی مالکن خدیجہ الکبریٰ کو یہ خوشخبری دوں گا کہ آپ نے جتنا تجارتی مال دیا وہ اکثریت میں فروخت ہو چکا ہے۔ تو غلام میسرہ حضور علیہ السلام سے پہلے اور قافلے سے پہلے ہی مکے پہنچ گئے اور خدیجہ الکبریٰ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا تقریباً سارا کا سارا مال فروخت ہو گیا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا میسرہ محمد ابن عبداللہ کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ نظر رکھنا، میں نے ان کے دن بھی دیکھے ہیں، میں نے ان کی راتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے ان کا انداز تجارت بھی دیکھا ہے، میں حیران ہوں، میں نے اپنی اتنی زندگی میں ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے کہ جب دوپہر ہوتی ہے اور گرمی کی شدت اور حدت ہوتی ہے تو دو فرشتے محمد ابن عبداللہ پہ سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ایسا؟ کہاں ایسا ہے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام قافلہ تجارت لے کر اب مکے کی طرف آنے والے ہیں تو آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر آ گئے اور قافلے کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت خدیجہ بھی حیران تھی کہ شدید دھوپ ہے لیکن فرشتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی، جو معاوضہ طے ہوا تھا وہ بھی دیا اور جو وعدہ کیا تھا کہ تجارتی مال اگر بڑے پیمانے پہ فروخت ہوگا تو میں آپ کو اور زیادہ معاوضہ دوں گی، وہ حضور علیہ السلام کو دیا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ تمام حالات حضور علیہ السلام کے اپنی چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کو بتایا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں اور درست ہیں تو پھر میں یقیناً محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ اس امت کے نبی ہے جن کا ساری دنیا کو انتظار تھا۔ ورقہ ابن نوفل کی زبان سے خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ کلمات سنے نا تو خدیجہ الکبریٰ کے دل میں حضور علیہ السلام سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی کہ اب مجھے چاہیے یہ کہ میں محمد ابن عبداللہ سے نکاح کر لوں
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شام کے سفر کے بعد، مورخین کہتے ہیں 25 دن کے بعد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو طالب کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا۔ بعض کہتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ کے چچا عمر بن اسد نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ اکبر، تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر معززین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کاشانے پر ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ 12.5 اوقیہ جو کہ 500 طلائی درم تھا، زر مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم نبوت میں داخل ہوتی ہے اور پہلی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا، مورخین نے وہ الفاظ ذکر کیے ہیں، میں اردو میں بتا دیتا ہوں۔ اما بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قریش کا کوئی نوجوان بھی شرف و رفعت، عقل اور فضیلت میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو محمد ابن عبداللہ ہی بھاری ہوں گے۔ اگرچہ آپ بظاہر مال کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن مال ایک ضائع ہونے والا سایہ ہے اور عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہے اور خدیجہ بنت خویلد ان کی طرف نکاح کے لیے مائل ہے۔ ابو طالب کا خطبہ ختم ہوا، سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل اٹھے اور باحیثیت ولی کے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسا ہی بنایا جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اور ہمیں ایسی فضیلتیں عطا فرمائی جیسی کہ آپ نے شمار کی۔ ہم عرب کے سردار اور رہنما ہیں، اور آپ سب لوگ بھی، کوئی قبیلہ اور کوئی شخص آپ کے فضائل اور شرف و کمالات کا انکار نہیں کر سکتا۔ بس اے قبائل قریش گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے۔ جب ورقہ ابن نوفل خاموش ہو گئے تو مورخین کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا، عمر بن اسد جو خدیجہ کے چچا ہیں وہ بھی اس کی توثیق کر دے۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے قریش گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے یہ نکاح کی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے اور دونوں طرف سے خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ دوستو، نکاح ہو گیا، اب ایک دوسرا دن ہے اور مکے کی حسین وادیوں میں ایک نئے گھر کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور یہ نیا گھر کسی اور کا نہیں ہے، یہ نیا گھر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس گھر کے اندر سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے خدیجہ الکبریٰ کو بڑے مال و دولت سے نوازا۔ یہ وہ گھر ہے کہ کوئی بھی سائل آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اس میں یتیموں کی مدد ہوتی ہے۔ اس گھر سے بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور اس گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو 2 پہلے شوہر تھے ان کی بھی اولاد اس گھر کے اندر پرورش پا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے لوگ خوش ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اور حضرت خدیجہ اور خدیجہ کے گھر والے بھی خوش ہیں کہ ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ مورخین کہتے ہیں شادی کے بعد جب دن گزرتے گئے
تو سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھل اٹھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام قاسم رکھا. حضور علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ اپنے شہزادے سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور شہزادے تھوڑے بڑے ہوئے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اپنے مبارک پاؤں پہ چلنے لگ گئے. آپ ذرا سوچیں کہ ہم شادی شدہ لوگ اس دور سے گزرے ہیں. جب ہماری اولاد پیدا ہوئی تو ہمیں کتنی خوشی ہوئی. جب ہماری اولاد نے چلنا شروع کیا تو ہمیں کتنی خوشی ہوئی. یعنی ہماری نظروں کا ہماری اولاد محور رہی اور محور ہے، اور ہم اس خوف میں کہ ہمارا بچہ گر نہ جائے تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بچے پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت قاسم نے چلنا شروع کر دیا تھا. مورخین کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کہ بچپن ہی میں حضور کے شہزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا. حضرت قاسم کے وصال کے بعد جب دن گزرنا شروع ہوئے تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 شہزادیوں سے نواز دیا. سیدہ زینب پیدا ہوئی، سیدہ رقیہ ہوئی، سیدہ ام کلثوم ہوئی، سیدہ فاطمہ اور ایک صاحبزادے عبداللہ ہوئے کہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا اور ان کا وصال بھی بچپن میں ہو گیا. حضرت ماریہ قبطیہ سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا وصال بھی بچپن میں ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے مال و زر سے حضور علیہ السلام کی مدد فرما رہی. اللہ اکبر. میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ خدیجہ کو کیا ہو گیا کہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے ایک غریب آدمی سے شادی کر لی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دعوت میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمانے لگی لوگوں سنو، میرے پاس جتنی دولت ہے آج سے اس دولت کے مالک میرے خاوند محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے. یہ رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور پیار و محبت سے جب اس رشتے کی گاڑی آگے چلتی ہے تو یہ بڑی بلندی تک پہنچتی ہے، بڑے اوپر تک جاتی ہے. حضرت خدیجہ حضور سے محبت فرماتی اور حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ سے محبت فرماتے. اللہ اکبر. آئیے میں چند احادیث مقدسہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ علیہ السلام کس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت کیا کرتے تھے. پہلی حدیث. اچھا اب جو یہ باتیں ہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ حضور کے گھر کی باتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے صرف خدیجہ الکبریٰ سے نکاح نہیں فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام نے دیگر خواتین سے بھی نکاح فرمایا اور وہ ساری کی ساری رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج ہیں. میں تاریخ کی یہ بات بھی آپ کے دل و دماغ میں بٹھاؤں کہ حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریفہ 40 سال تھی. حضرت خدیجہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزرا خدیجہ الکبریٰ کا وہ 24 سے 25 سال پر محیط ہے. اس 25 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس 25 سال کے عرصے میں خدیجہ الکبریٰ سرکار کے نکاح میں رہی اور جب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا. یہاں پر میں جو میرا ذہن سوچتا ہے وہ بات بھی آپ کو بتاؤں. 25 سال تک حضور نے نکاح نہیں فرمایا. کیوں؟ حضور کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور نے 25 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ بتانا ہے کہ میرا وہ غلام کہ جو ایک شادی کرے گا یا میرے وہ غلام کہ جو ایک شادی کریں گے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں گے.
تو انہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس 25 سال کے عرصے کو دیکھو کہ جو میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارا ہے. اس کے بعد حضور نے نکاح فرمائے. اللہ اکبر. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ کسی کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو اور اس کو اگر اپنی زندگی کامیاب بنانی ہو تو 25 سال کے بعد جو میں نے نکاح فرمائے وہ میری اس زندگی کا بھی مطالعہ فرمائے تاکہ اس کی زندگی دیگر بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر جائے. اب یہ گھر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا سنیں. اور بڑی پیاری گفتگو ہے یہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, یہ بھی حضور کی اہلیہ ہے, یاد رکھنا, میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا خدیجہ پر, حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی, لیکن میں حضور علیہ السلام کو ان کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے. اور جب حضور علیہ السلام کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بیچتے کہ جو خدیجہ کی سہیلیوں کو کفایت کر جاتا. دو باتیں کہ حضور اتنی محبت فرماتے, جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے عائشہ خدیجہ کی وہ سہیلی ہے نا, اسے بھیجو گوشت, اسے بھیجو, اسے بھیجو. اور حضور علیہ السلام نے آپ کو موتیوں کے محل کی بشارت دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اب سنو اور سبحان اللہ کہہ دینا, کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ خدیجہ ہیں, یعنی حضرت خدیجہ آ رہی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں برتن تھا اور اس میں سالن تھا. جبریل پہلے پہنچ گئے, یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں جو ایک برتن لے کے آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں. جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو انہیں رب کا سلام کہیے کہ رب خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے. رب کا سلام کہیے اور میرا سلام کہیے, اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن اوفا سے پوچھا گیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو بشارت دی, یعنی جنت کے محل کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہاں, آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا اور نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں, چوتھی حدیث کے حضور نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے, اور اسی طرح گویا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. پانچویں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئی. گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے تو حضور نے حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھا. اب دیکھیں نا, بعض مرتبہ, بلکہ بعض مرتبہ کیا بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ انداز بہن بھائیوں کے ملتے ہیں, بہن کا انداز ملتا ہے, بہنوں کا آپس میں, بھائیوں کا ملتا ہے, باپ بیٹے کا ملتا ہے, انداز ملتے ہیں نا. تو حضرت حالہ نے بالکل ویسے ہی اجازت طلب کی جیسے کہ خدیجہ طلب کیا کرتی تھی. تو حضور نے خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھا اور پھر فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے. اللہ دیکھے کتنی محبت فرماتے حضور خدیجہ سے. وصال ہو گیا لیکن حالہ آئی اور اجازت طلب کی تو حضور نے خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھا. فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے. اب یہ گھر کی بات بتا رہا ہوں میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے رشک ہوا,
یہ بھی اہلیہ ہے نا. مجھے رشک ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی عورت کو اتنا یاد کرتے ہیں، بیوی ہے اتنا یاد کرتے ہیں، جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات عرض کی اس حدیث میں. اچھا آگے آئیے، حضور نے پھر جواب بھی دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے حضور کی کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر. حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور اکثر ان کا ذکر فرماتے، اور جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے یہاں بھیجتے. اور کبھی میں اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں کیا خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے؟ کبھی میں اتنا عرض کر دیتی میرے آقا کیا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہاں عائشہ ایسا ہی ہے، وہ یگانہ روزگار بھی، اور عائشہ میری ساری اولاد بھی خدیجہ ہی سے تو ہے. اللہ اکبر. تو یہ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا گویا کہ تمہارے اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں. حضرت مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور فرعون کی بیوی آسیہ. حضور نے فرمایا تمہاری اتباع اور اقتداء کے لیے یہ 4 عورتیں کافی ہیں. اللہ اکبر. تو لوگوں خدا کے لیے اپنے گھر میں بھی اس موضوع پر ذرا گفتگو تو کرو نا. اپنی بیٹیوں بہنوں کے دماغ میں بٹھاؤ کہ تمہاری آئیڈیل شخصیت یہ ناچنے گانے والی عورتیں نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آئیڈیل شخصیت خدیجہ ہونی چاہیے، تمہاری آئیڈیل شخصیت عائشہ ہونی چاہیے، تمہاری آئیڈیل شخصیت فاطمہ ہونی چاہیے. اگر تم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو انہی کی طرح زندگی گزارو، انہی کے نقش قدم پہ چلو، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گی. یہ ابھی سے ہمیں اپنی بچیوں کے دماغ میں بٹھانا ہوگا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا محبت فرماتے. ایک اور بات جو آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنے گی ذرا بیان کر کے میں آتا ہوں. نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارکہ کے مہینے میں مورخین کہتے ہیں کہ جب کہ ابو طالب کو وفات فرمائے 3 سے 5 روز گزرے تھے کہ 10 تاریخ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. حضرت سیدہ ام ایمن اور رسول اللہ علیہ السلام کی چچی ام فضل نے آپ کو غسل دیا. اب ذرا یہ تاریخی بات آپ کے دماغ میں رہے کہ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے. وہ آج کل شوز بھی چل رہے ہیں نا، کوئی پوچھ لے کیا پتا میری بات دماغ میں ہے آپ انعام جیت جائے، مجھے دعا دے دیجیے گا. کہ کوئی گھما پھرا کے سوال پوچھ لے یہ بتاؤ کہ خدیجہ الکبریٰ کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ ذرا یہ بتائیں. سنیں آپ ذرا. مورخین کہتے ہیں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ 2 خواتین نے آپ کو غسل دیا، ام ایمن نے اور ام فضل نے. چونکہ اس وقت آپ کا وصال ہوا یہ وہ وقت تھا کہ نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا، اس لیے آپ پر جنازے کی نماز نہیں پڑی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ایک سوال کے جواب میں یہی فرماتے ہیں کہ پھر واقع سیرت کی کتابوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے جنازہ مبارکہ کی نماز نہیں ہوئی کہ اس وقت یہ نماز اتری نہیں تھی، اور آپ کی وفات کے بعد نماز جنازہ کا حکم ملا. تو یہ بات آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے. اللہ اکبر. آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان حجون کے مقام پر قبر شریفہ میں رکھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس خدیجہ الکبریٰ کی قبر میں اترے. حضور علیہ السلام اور اپنے مبارک ہاتھوں سے خدیجہ الکبریٰ کی تدفین فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر آخری بات کہتا ہوں
سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب خدیجہ کبریٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا میں نے انہیں خولدار موتی سے بنے ہوئے گھر میں دیکھا ہے جو جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی بیکار شے نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی تکلیف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار معراج کی تشریف لے کے گئے تو حضور فرماتے میں نے خدیجہ کو دیکھا کہ محل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابو طالب کا انتقال 4-5 دن پہلے ہوا، پھر خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، تو یہ دو شخصیتیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی کافی مدد فرمائی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور غمگین ہو گئے اور حضور نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مزار مبارکہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے اور ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑے سے وقت میں گفتگو کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی دوسری پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ دیکھیں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ صورت، سیرت، عمل، فصاحت، فطانت، ذکاوت، عقل، حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ آپ اللہ کا وہ تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امت کو تیمم کی آسانی آپ کے صدقے سے ملی۔ حضور کا وصال مبارکہ حضرت عائشہ کی گود میں ہوا اور حضور کی آخری آرام گاہ حجرہ عائشہ صدیقہ بنی۔ آپ کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ مثال کے وقت جمع ہوا کہ حضور علیہ السلام نے وقت مثال کہا کہ عائشہ مسواک کرنی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ میں مسواک چبائی اور چبانے کے بعد حضور کو عطا فرمائی۔ آپ کے بستر میں وہی آئی۔ آپ خود صدیقہ ہیں اور حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ کنیت عموماً اولاد پہ رکھی جاتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی اولاد نہیں تھی، کنیت نہیں تھی۔ اب ذرا سنیں، آج کے یعنی ایمان افروز باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ کنیت کو اس دور میں مورخین کہتے ہیں کہ شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ ہر عورت اور مرد کی کنیت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب سیدہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری کنیت کیوں نہیں رکھتے؟ حضور نے فرمایا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، مشہور صحابی رسول ہے، حضور نے فرمایا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لیں۔ ایک حدیث میں فرماتی ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو میں انہیں گود میں اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے آئی، تو آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور یہ وہ پہلی چیز تھی جو پیدا ہونے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں پہنچی۔ پھر حضور نے فرمایا مجھ سے مخاطب ہو کر یہ عبداللہ ہے اور عائشہ تو ام عبداللہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیت رکھی۔ ابو بکر بن خیثمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں تو ہیں، آپ میری بھی کوئی کنیت مقرر فرما دیں۔ حضور نے فرمایا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے نام پہ اپنی کنیت رکھ لیں۔ چنانچہ سیدہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی، جو وفات تک رہے، تبدیل نہیں ہوئی، جو وفات تک رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اہل علم فرماتے ہیں
کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تاریخ ازدواج میں بہت اختلاف ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے نکاح میں کب آئے. ابو عبیدہ معمر بن المثنى کہتے ہیں کہ حضور نے عائشہ صدیقہ سے ہجرت سے 2 سال پہلے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا، لہذا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ مستحب ہے. ابو عاصم فرماتے نکاح اس لیے فرمایا شوال کے مہینے میں کہ ایک دور ایسا آیا عرب میں کہ شوال کے مہینے میں طاعون پھیل گیا تھا، تو لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے نکاح فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. جیسے کہ آج ہمارے دور میں سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسے 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو یاد رکھے کہ سفر منحوس نہیں ہے. یہ غلط باتیں ہے کہ جو ہندوستان سے یعنی جو سارے کے سارے لوگ آئے اور پھر یہاں پر وہ ساری باتیں پھیلی. یاد رکھیں کہ اس کا دین سے جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ میرا تم سے نکاح ہوگا، مجھے یہ پہلے ہی بتا دیا گیا. چنانچہ حضور نے فرمایا ایک روز تم جو ہے نا نکاح سے پہلے مجھے 2 دفعہ دکھائی گئی کہ جبریل ریشم کے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی شے لے کر کے آیا اور کہا کہ یہ آپ کی اہلیاں ہیں. میں نے جو اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آگ تھی. چنانچہ میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب ہو کر کے رہے گا. اے عائشہ تم دکھا دی گئی تھی مجھے. اللہ اکبر. تو یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی میں کافی وقت لگا، یعنی 3 سال لگ گئے. اگر میں مورخین کی باتیں پڑھتا ہوں 3 سال لگے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی. مدینہ طیبہ سرکار آ گئے. سرکار نے اپنے 2 غلاموں کو بھیجا کہ گھر کے افراد لے کر کے آئے. تو حضرت فاطمہ بھی آ گئی اور دیگر حضور کے گھر کی خواتین بھی آ گئی. تو حضور علیہ السلام یہاں مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مکانات تعمیر کر رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے بھی اپنے صاحبزادے کو بھیجا اور وہ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں آ گئی. اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اب میری رخصتی کا وقت تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. میری والدہ ام رومان نے مجھے تیار کیا اور اس کمرے میں لے گئی کہ جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھی. تو انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے. ایک تخت پر جلوہ فرما ہو گئے اور مجھے عورتوں نے حضور علیہ السلام کے سپرد کر دیا. آپ فرماتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ضیافت کے لیے ایک دودھ کے پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. تو حضور نے اس پیالے میں سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر میری طرف بڑھایا تو میں شرمانے لگا. تو حضرت اسما نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یعنی یہ پیالہ واپس نہ کرنا، اسے لو. تو میں نے وہ پیالہ لیا اور میں نے دودھ پیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دو. کہتے میں نے اپنی فرماتی میں نے سہیلیوں کو دیا تو انہوں نے بھی دودھ پیا. اللہ اکبر. اس سادگی کے ساتھ مورخین کہتے ہیں کہ نکاح ہوا، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی رسم ادا نہیں کی گئی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے نہ کوئی اونٹ ذبح کیا گیا نہ کوئی بکری ذبح کی گئی. ہاں کھانے کا ایک پیالہ تھا جس کو سعد ابن عبادہ نے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شادی ہے جو انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور میں اب بھی کہتا ہوں مسلمانوں، اسلام نے شادی کو مشکل نہیں بنایا، ہم نے مل کر کے شادی کو مشکل بنایا. میں آپ ہم سب مجرم ہیں. اسلام نے کب کہا کہ 5 لاکھ کی شیروانی ہونی چاہیے؟ اسلام نے کب کہا کہ 3 لاکھ کا شرارہ ہونا چاہیے؟ اسلام نے کب کہا کہ 50,000 روپیہ تم میک اپ بیوٹی پارلر میں لے جا کر کے پھونک دو؟
اسلام نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے مشکل کر دیا۔ سرکار کا بھی تو نکاح ہوا، ایک دودھ کے پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا، تو کیا چائے بسکٹ پہ ہماری بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو سکتے؟ چائے بسکٹوں پر ہماری بہنوں کے نکاح نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ اور یاد رکھ لو میری یہ بات، جب نکاح کو مشکل بنا دو گے نا، جیسے ہم نے بنا دیا، پھر زنا سستا ہو جائے۔ اور آج وہی ایسا رہا ہے، ہم دوسرے ممالک کی اور دوسرے شہروں کی بات کیا کریں، ہمارے شہر کے اندر خود زنا سستا ہو چکا ہے۔ تو جب زنا پھیلے گا پھر قحط سالی ہو جائے گی، پھر لاشیں گریں گی، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے اگر اس طرح کا کام کرتے ہو تو پھر تیار رہنا چاہیے۔ تو خدا کے لیے نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو جہل نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کی بھی شادیاں ہو سکے اور وہ بھی اپنی زندگی کے اندر خوشیاں دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جوانی میں جو یعنی عائشہ صدیقہ کی جوانی ہے اور حضور نے شادی کی، مورخین کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ مورخین کہتے ہیں اس میں کئی مسئلے ہیں۔ ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ نوجوانی میں جو عین تعلیم اور تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کسی زیرک اور ذہین عورت کو فیضان نبوت سے مستفیض اور مستنیر کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا۔ اور اللہ اکبر، ادھر حجرہ عائشہ صدیقہ ہے اور ادھر رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جو بھی درس دیتے صحابہ کرام کو، حضرت عائشہ صدیقہ اتنی ذہین تھی کہ درس کو یاد فرما دیتی تھی۔ پورے درس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ازبر یاد تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام درس سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں داخل ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور سے سوالات کرتے، میرے آقا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ حضور کبھی غصے نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے آسان الفاظ میں اپنا جواب حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرماتے۔ عائشہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ عائشہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول پر کوئی حدیث مشکل نہیں، یعنی کسی حدیث میں اگر ہمیں اشکال ہوتا دین کی کسی بات میں، ہم وہ مشکل لے کر حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جاتے کہ آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً ہی حضور کی ایک حدیث بیان فرما دے۔ فرمائے یہ تم سوال اب کر رہے ہو، اور میں نے حضور کے دور میں ظاہری زمانے میں حضور سے یہ سوال پوچھ لیا تو حضور نے یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ کتب حدیث کی طرف اگر آپ آئیں اور مسئلے مسائل کی دنیا کی طرف اگر آپ آئے تو واقعیت حضرت عائشہ صدیقہ کا ہم پر کروڑا احسان ہے۔ بہت سے ایسے سوالات حضرت عائشہ صدیقہ نے کیے کہ جن کے جوابات حضور نے دیے اور ہم تک وہ دین پہنچا۔ میں ایک تو جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک رضائی چچا ملنے کے لیے آئے، لیکن عائشہ صدیقہ نے غیر محرم سمجھتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضور جب تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، یا رسول اللہ میرے ایک رضائی چچا مجھ سے ملنے آئے اور میں نے ملاقات نہیں کی، آپ فرمائیے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ ان کو اندر بلاؤ، وہ تمہارے چچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ جو رضائی چچا ہوتا ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ ایلا ہوا، قرآن مجید و فرقان حمید کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ میں 1 مہینے تک کسی بھی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ کہا 1 مہینے تک میں کسی زوجہ کے پاس نہیں آؤں۔
اچھا مہینے کے 29 دن ہوئے نا تو حضور علیہ السلام سیدھا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ تو بارگاہ رسالت کی طالب علم تھی. انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 1 مہینے تک ہمارے حجروں میں نہیں آئیں گے, تو پھر آپ یہ 29 تاریخ کو میرے حجرے میں کیوں آئے؟ حضور نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی تب مجھے پتا چلا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھا یہ سوالات پوچھتی رہی اور یہ دین اس طریقے سے ہم تک پہنچتا رہا. حضرت عائشہ صدیقہ کی یہاں میں نے آپ سے کہا کہ اولاد نہیں تھی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی حیات طیبہ میں 67 سے قریب غلاموں کو آزاد فرمایا. یتیم بچے بچیوں کے سر پہ وہ ہاتھ رکھتی اور وہ ان کے دور میں جوان بھی ہوئی, اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے خرچے سے ان کی شادیاں کرائی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی تربیت فرماتے. چھوٹی چھوٹی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے. مورخین کہتے ہیں وہ بڑے نرم دل کی مالکہ تھی, بڑا نرم دل. حضرت عائشہ صدیقہ خوف خدا میں روتی. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دجال کا خیال کر کے زار و قطار ہونے لگ گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر نسوانی مجبوری کی وجہ سے فرائض کو ادا نہیں کر سکی تھی تو محرومی پر رونے لگ گئی. حضور علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی. ایک مرتبہ ایک مانگنے والی عورت آئی, اس نے کہا عائشہ یہ میرے ساتھ 2 بچے ہیں, کچھ ہے تمہارے گھر میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے 3 کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا. میں نے 3 کھجور اس سائلہ کو دیے, مانگنے والی کو. اس نے ایک بچے کو دیا اور دوسری کھجور دوسرے کو, اور تیسری اپنے منہ میں رکھی تھی کہ دونوں بچوں نے جلدی سے کھجور کھا لی اور ماں کی طرف دیکھنے لگ گئے. تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 حصے کیے, ایک بچے کو پھر دوسرے بچے کو. حضرت عائشہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ زار و قطار رونے لگ گئے. تو بڑی نرم دل کی مالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اہل علم فرماتے ہیں کہ حد سے بڑی محبت فرماتے, اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حج نہ کیا. وہ پابندی سے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند فرمایا. آئیے میں رسول اللہ کی زبان ناز سے چند باتیں جو حدیث کی شکل میں ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک روز حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے جواب دیا ان پر بھی سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو اور برکات ہو, لیکن یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں میں وہ نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض اہل علم نے کہا لیکن گفتگو کیسے ہوتی ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ سے افضل ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو اس حدیث میں سرکار فرما رہے عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جنہیں اللہ سلام بھیجتا ہے. تو اس لیے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ سے افضل ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ سے افضل ہے. بہرحال ہماری نسبتیں دونوں کے ساتھ ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے بہت محبت فرماتے اور لوگوں کو بھی یہ پتا تھا صحابہ کرام, تو لوگ باری کا انتظار کرتے کہ حضور کی باری حضرت عائشہ کے حجرے میں کب آئے, کون سے دن آئے. لوگ انتظار کرتے اور اس لیے انتظار کرتے کہ وہ تحفے بھیجتے. تو جب تحفے آئیں گے تو عائشہ خوش ہوں گی, جب حضرت عائشہ خوش ہوں گی تو رسول اللہ علیہ السلام خوش ہوں گے.
اس لیے کہا ہمارے محتاط علماء نے، صوفیہ نے کہا کہ جب بھی ایصال ثواب کرو نا تو حضرت عائشہ کا واسطہ ضرور پیش کرو. یعنی میں نے ایک جگہ پر پڑھا، توکل شاہ صاحب کی کتاب ہے، غالباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، وہ فرماتے میں حضور کے بارگاہ میں نذرانے بیچتا، ہدیے بیچتا، ایصال ثواب کرتا، تو سرکار ایک، مگر میں جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں بیچتا تھا، مجھ سے چھوٹ جاتا تھا. تو رات سرکار میرے خواب میں آئے، مجھ سے فرمانے لگے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں. فرماتے بس اس دن سے میرا معمول بن گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ کا بھی نام لینے لگ گیا. اللہ اکبر. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی فاتحہ کرے تو حضور علیہ السلام کی ازواج کو ضرور شامل رکھیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کریم علیہ السلام کی محبت اور عائشہ صدیقہ کی محبت. دیکھیں میں گھر کی بات بتاتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ میں جان جاتا ہوں، مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا خوش ہو، میں اندازہ لگا لیتا ہوں. یہ گھریلو زندگی ہے نا، اندازہ لگا لیتا ہوں میں تم مجھ سے ناراض ہو یا مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ فرمائے جب تم خوش ہوتی ہو نا تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہو، صرف نام ہی تو چھوڑتی ہو. اللہ اکبر. تو یہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام مرض وصال میں میری باری کا پوچھتے رہے، یعنی دن گزر رہے تھے نا سرکار کے، پوچھ رہے تھے حضور کہ عائشہ کے گھر میں میری باری کب آئے، عائشہ کے گھر میں میری باری کب آئے. پھر جس دن میری باری تھی تو حضور کا سر ناز میری گود میں تھا اور اللہ نے آپ کی روح مقدسہ کو قبض فرمایا اور آپ میرے ہی حجرے میں آرام فرما ہوا. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک پڑوسی تھا جو فارسی تھا، بہترین سالن بناتا تھا. ایک دن اس نے بڑا اچھا سالن بنایا اور حضور کو دعوت دینے کے لیے آیا. دیکھیے آپ، یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ حاضر ہو، میں نے بڑا شاندار سالن بنایا. حضور نے کہا عائشہ بھی آ جائیں؟ اس نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا میں نہیں آؤں. وہ دوبارہ آیا، یا رسول اللہ میں نے اچھا سالن بنایا، آپ میرے گھر آ جائیں. فرمایا عائشہ بھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میں نہیں آؤں. وہ تیسری بار آئے، یا رسول اللہ میں نے اچھا سالن بنایا، آپ آئے نا. فرمایا عائشہ بھی؟ اس نے کہا عائشہ بھی. تو سرکار حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے. اللہ اوپر. یہ محبتیں ہیں لوگوں، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمارا سلوک کیا ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیویوں کے اندر، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. ہم تو اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس کو جانور سے بدتر سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جتنا ڈیگریڈ کرنا ہے بس بیوی کو ڈیگریڈ کرو. وہ ہندو ذہنیت نے سمجھایا نا ہمیں کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اور حضور نے بتایا ہمیں کہ بیوی کی عزت کرنے والا کریم ہے اور بیوی کو ذلیل کرنے والا کمینہ ہے. سرکار نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اس پیار بھرے ماحول کو پیدا کریں، اس محبت بھرے ماحول کو پیدا کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں تو ہمارے گھر میں یہ جھگڑے کیوں ہیں، یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ خدا کے لیے مسلمانوں جتنے شادی شدہ بیٹھے ہو حضور کی ان پیاری باتوں پر عمل کرو، دیکھنا ہمارا گھر جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ اکبر. حضرت زہری کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کہ جن میں امہات المومنین بھی شامل ہو ان کے علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ. اللہ اکبر. یہ بات ہے قاسم بن محمد کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کسی خطیب کو
عائشہ سے بڑھ کر بلاغت اور ذہانت والا نہیں دیکھا. یعنی اتنی شاندار جو ہے وہ خطابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ فرمایا کرتی تھی. اور بھی دیگر باتیں احادیث میں ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, حضور امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ سونے کا ہار تحفے میں بھجوایا جس میں ہیرا لگا ہوا تھا, جس کی قیمت اس وقت 1,00,000 درہم تھی. حضرت عائشہ نے وہ قیمتی ہار رسول اللہ کی تمام ازواج میں تقسیم فرما دیا. اللہ اکبر. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ مسلسل روزے رکھتی. حضرت قاسم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ صرف عید کو روزے نہیں رکھتی تھی, باقی پورے سال وہ روزے سے رہا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان بزرگ خواتین کی مزارات پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, محبت کا گہوارہ بنائے. الحمدللہ دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے کہ جسے ہم آج گزار رہے ہیں, اور اللہ کا دیکھے کتنا کروڑا احسان ہے کہ ماہ رمضان مبارکہ سے پہلے کتنی شدید گرمی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گرمی کو نرمی میں تبدیل فرما دیا. اور یقیناً ہمارے بہن بھائی, ہماری مائیں بہنیں اور بچے سارے کے سارے نمازوں میں مصروف ہیں, تراویح میں مصروف ہیں. تو الحمدللہ آج آپ دیکھیں 100 دن سے اوپر دن ہوئے اس کام کو شروع ہوئے, اور ہم 100 دن میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہفتے کو وہ دوسری چھت کی بھی ڈل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بھی کام مکمل ہوگا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے آپ. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جتنا چندہ ہم نے جمع کیا ہے اور جو لگا ہے پیسہ سارا کا سارا, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, دیکھیں نا یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے پیسے والے لوگ ہیں جو مارکیٹس میں ہیں, اکیلے ہی یہ مسجد بنا سکتے تھے. ایسے لوگ ہیں جو 15 کروڑ روپیہ اکیلے ہی اپنی جیب سے لگا سکتے, لیکن پیسے کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے نا تو انسان کو تباہ کرتی ہے, اور پیسہ پھر جیب سے نکلتا نہیں. اکیلے مسجد بنا سکتے تھے لیکن ان کی کوئی توجہ نہیں. اور مجھ سے جب لوگ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار میں ایک ہی بات جانتا ہوں, میرا رب چاہے گا کہ اس کا پیسہ لگے اس کے گھر کی تعمیر میں اسی کا لگے. اور یہ جتنا پیسہ جمع ہوا, جتنی یہ تعمیر ہوئی ہے اب تک 5% روپیہ سیٹوں کا ہے اور 95% روپیہ غریبوں کا ہے. یہ سارا پیسہ آپ کا ہے جو لگا ہوا ہے نا, یہ سیمنٹ بجری یہ ساری صورت یہ آپ کا ہے سارا پیسہ. 95% پیسہ یہ آپ کا ہے. اور بس میں دعا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, وہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا, حضرت علی نے شکایت کی تھی ایک مرتبہ, یا رسول اللہ لوگ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے, یہ رویہ اختیار کرتے. حضور نے فرمایا علی تیرے ساتھ مسکین لوگ بہت ہوں. اللہ اکبر. تو لگتا ہے حضرت علی کی اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ غریبوں کی تعداد ہے, مسکینوں کی تعداد ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہے. میں چاہتا ہوں کہ بس یہ غریب اور مسکین ہی یہ مسجد بنا دے, بس کسی سے کوئی لینے کی ضرورت نہ ہو, اللہ کا یہ پیارا گھر تعمیر ہو جائے اور لوگ یہاں پر آئیں, اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے. یہ حصہ ہمیں ملا, پہلے یہ حصہ نہیں تھا, اور ایک بہت بڑا حصہ ہے. یعنی ایک صف میں ادھر 35 آدمی آتے ہیں اور یہ 13 صفیں بنتی ہیں. آپ پھر حساب لگا لیں کہ کتنے آدمی آتے ہوں گے اس پہ. تو یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. ہمارے وہ بزرگ لوگ جو گھٹنوں کے درد اور تکلیف کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتے تھے, تو اب ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ نیچے ہی یہاں پر نماز ادا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اب ہم نے اوپر کی طرف بڑھنا ہے اور پوری کوشش ہے میری کہ پہلے سے زیادہ بڑی مسجد بنائی ہے, پہلے سے زیادہ, اور ہر چیز پر نظر ہے. ایک تو وہ جتنے جو بلڈرز کام کر رہے ہیں ان کے اپنے انجینئر ہیں, اور ہم نے اپنے انجینئر بھی رکھے ہوئے کہ دیکھیں ذرا کہاں پر کوئی کمی نہ رہ جائے, کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں, اور ہر چیز ہم نے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ اب آپ بتائیں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد چھوٹی ہو جائے.
ہماری کوئی غلطی، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے تو مسجد کو بڑا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور بڑی رہنمائی انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان سب کو عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، مجھے کبھی امید ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آئندہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مکمل فرما دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ سکون سے نماز پڑھ سکیں گے۔ ابھی بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں گرمی کے اندر لوگ آتے ہیں، جیسے بھی آتے ہیں ان کی محبت ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی ہو جائے گی۔ آپ دعا کریں کہ یہ کام چلتا رہے، اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔